موضوع الدرس فی آلاء اللہ و نعمہ علی عبادہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں جو عظیم الشان سورت ہے، جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر اپنے آلاء اور اپنے نعم اور اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے نعمت قرآن کا ذکر فرمایا کہ الرحمن وہ ذات علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا۔ پھر نعمت بیان فرمائی خلق الانسان، جس نے بنایا آدمی۔ پھر نعمت بیان فرمائی کہ علمہ البیان، پھر اللہ نے اس کو بولنے کی، نطق کی، گویائی کی تعلیم عطا فرمائی کہ وہ ہر چیز کا اظہار جو ہے اپنی زبان سے، اپنے کلام سے کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتیں تو بے حد و بے شمار ہیں، کوئی آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پھر بعض ایسی ہیں جن کا تعلق عالم علوی سے، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عالم سفلی سے، بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آفاق سے ہے، بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انفس سے ہے، نفس انسانی سے ہے، بعض نعمتیں ایسی ہیں جو معنوی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو حسی ہیں، بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے وجود سے بھی پہلے عطا فرماتے ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ انسان کے وجود کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ اس کو علماء یوں بھی کہتے ہیں کہ نعمت ایجاد ہے اور پھر نعمت بقا ہے، کہ
کہ پہلے کسی چیز کا پیدا کرنا پھر اس چیز کا باقی رکھنا، تو ایجاد بھی ایک نعمت ہے اور پھر اس کا بقا بھی ایک نعمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے ظاہر میں ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے باطن میں ہیں۔ تو اسی لیے قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ہرگز نہیں شمار کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کون کون سی نعمت ہے جس کو تم شمار کرو گے؟ اور پھر اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے اپنے بندوں پہ، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو پہلے تو ہم سمجھیں، سمجھنے کے بعد پھر ہم شکر کریں گے۔ اور شکر جو ہے اس کے لیے بھی یاد رکھو، شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بس شکر ہو گیا، یہ شکر نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، شکر کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ جس کا ایمان ہی نہیں تو اس کا شکر کیسا؟ وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا شکر جو ہے وہ ہے ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، صفات پہ، انعامات پہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو راستے واضح کر دیے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے راستہ واضح کر دیا، اب یا تو شکر کرنے والے یا کفر کرنے والے۔ تو پہلا شکر یاد رکھو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے خالق، مالک، رازق، پالنہار ہیں۔ یہ ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد شکر کا معنی یاد رکھو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کی فرما برداری پہ خرچ ہوں۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے تو اچھا بولو، ذکر کرو، زبان کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، یہ شکر ہے۔ آنکھوں کو اللہ کی حکم کے مطابق کعبہ دیکھو، قرآن دیکھو، اچھی چیزیں دیکھو، حلال چیزیں دیکھو، یعنی ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے مطابق خرچ کرنے کا نام شکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخری درجہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرو کہ آدمی نے کھانا کھایا، پانی پیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ نے کپڑا دیا، الحمدللہ الذی کسانا من العراء۔ جو بھی نعمت ملے اس پہ الحمدللہ کہیں، یہ بھی شکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بندے شکر کرتے ہیں تو پھر میں نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہوں، اور جب بندے میری ناشکری کرتے ہیں تو پھر میں پکڑ لیتا ہوں۔ جیسے قرآن نے باقاعدہ واقعہ بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَعَنْ شِمَالٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے قوم سبا کے لیے اپنی کیسی نشانیاں بنائیں۔ ہم نے دو باغ بنا دیے، سڑک کے دائیں بھی باغ جا رہا ہے اور بائیں بھی باغ جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو حکم دیا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ میرے بندے کھاؤ اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے،
اللہ نے کیسے تمہیں بہترین شہر دیا اور کیسا تمہارا رب ہے جو تمہاری غلطیوں کو بخشنے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی نعمتیں دے دی کہ سڑک کے دونوں جانب جو ہیں باغ جا رہے ہیں. جانب یمین بھی باغ چل رہے ہیں اور جانب شمال بھی باغ چل رہے ہیں. یعنی یمین والوں کو شمال نہ جانا پڑے, شمال والوں کو یمین نہ جانا پڑے, سب کو نعمتیں مل رہی ہیں. اور اللہ نے حکم بھی دے دیا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے پھر میری نعمتوں سے اعراض کیا, اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا, اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہ کیا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ایک طوفان بھیجا, سیلاب بھیجا, سارے باغ اجڑ گئے. اب باقی جو ہے کچھ بیری کے چھوٹے چھوٹے درخت, ٹنڈ منڈ درخت رہ گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا فَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. ہم نے ان کو یہ سزا دی کہ باغ ہیں, فصل ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں سیلاب جب آیا ہے, فصل لہلہا رہے ہیں, این تیار کھڑے ہوئے, آیا سیلاب سب کچھ اڑا کے لے گیا, تباہی ہو گئی, آثار مٹ گئے, فصل مٹ گئے, گھر مٹ گئے, گھر والے بے گھر ہو گئے, در والے بے در ہو گئے, سڑکوں پہ پڑے ہیں, خیموں میں پڑے, کھانے کو نہیں ملتا, لینے لگا کے کھڑے. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی بندہ نہیں سمجھتا, اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے یہ سزا کیوں دی؟ جزائناہم, کیوں انہوں نے کفر کیا, نہ شکری کی, میری نعمتوں کو ٹھکرا دیا. اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جزائناہم بما کفروا هل نجازی الا الکفور. اور ہم یہ جزا نہیں دیتے مگر ان کو جو نہ شکرے ہوتے ہیں. تو نہ شکری پہ یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سزا دیتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آنکھیں ہیں, ہم نے غیر محرم عورتوں کے دیکھنے پہ صرف کر رہے ہیں. دماغ ہے, بری باتیں سوچنے پہ لگا دیا ہے. زبان ہے, گندی باتیں کہنے پہ لگا دی ہے. پاؤں ہیں, غلط راستے پہ چلنے پہ لگا دیے ہیں. ہاتھ ہیں, حرام چیزوں کو پکڑنے پہ کام کر رہے ہیں. یہ ناشکری ہے, اس پر پھر اللہ کے عذاب آتے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں کئی مثالیں دی ہیں تاکہ ہم سمجھیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک بستی ہے, امن ہے, اطمینان ہے, سکون ہے, ہر طرف سے رزق آ رہا ہے, مزے سے کھا رہے ہیں, پھل لہلا رہے ہیں, سبزے لہلا رہے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا, نہ شکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ نے پھر ان پر ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ بھوک کا لباس, یعنی جیسے لباس اوپر ہوتا ہے نا, ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے, بھوک نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا. ہر طرف سے خوف ہے, ہر طرف سے بھوک ہے. اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے بچے لے کے بورڈ لگا کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی بچے خرید لے. انا للہ انا الیہ راجعون. لیکن پھر بھی ہم تو نہیں سمجھ رہے نا. مصیبت تو یہی ہے نا جی کہ اتنے بڑے جھٹکے آئے ہیں, اتنی بڑی عذاب کی پکڑ آئی ہے, اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کوڑے برسائے ہیں. لیکن رشوت والا اسی طرح رشوت کھا رہا, حرام والے اسی طرح حرام میں ہیں, شراب والے اسی طرح شراب میں مست ہیں. اور ہر جگہ فحاشی ہے, عریانی ہے,
بے حیائی ہے، یعنی آپ کوئی چینل کھول لیں شیطان ننگا ناچ رہا، گھی ڈالڈا بیچنا ہو تو عورت ننگی ناچ رہی ہے، چائے بیچنی ہو تو عورت ننگی ناچ رہی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ چائے کا اور عورت کے ڈانس کا کیا تعلق ہے۔ اس قدر معاشرے کو انہوں نے بے حیا کر دیا ہے، اس قدر معاشرے میں زہر بھر دیا ہے کہ ہر بچی، ہر بیٹی، ہر بہن دیکھ رہی ہے، پھر وہی انداز اختیار کر رہی ہے۔ جو چیز آدمی دیکھتا ہے اثر تو ہوتا ہے۔ وہ ہمارے مثال ہے نا کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ تو پکڑتا ہے، اور گورے کو کالا دیکھ کے کالا تو گورا نہیں ہو جاتا، لیکن عادتیں تو ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہلے پہچانیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہے دینے والا کون ہے، اور پھر یہ ساری نعمتیں اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا میرے بندے جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا، سب تیرے لیے۔ دیکھو نا زمین پہ تم رہتے ہو نا، فرشتے تو نہیں رہتے، زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، پانی دریا تیرے لیے ہیں، سبزے تیرے لیے ہیں، یہ پھل فواکہ تیرے لیے، سب کچھ تو تیرے لیے۔ اللہ فرماتا سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ جانور تیرے لیے ہیں، ان کا دودھ تیرے لیے ہے، ان کا گوشت تیرے لیے ہے، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا چمڑا تیرے لیے ہے، ہر چیز تیرے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر آدمی اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرے تو پھر تو عذاب کو خود دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، سابقہ کتب کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میری رضا پہ راضی نہ ہو، میرے قضا میرے قدر پہ راضی نہ ہو، جاؤ میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈو، نکل جاؤ میری زمین سے۔ کہاں جاؤ گے؟ کوئی جگہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اس صورت میں اللہ نے ایک ایک نعمت الگ الگ بیان کی ہے تاکہ ہم ہر نعمت پہ غور کریں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ کا قرآن ہے، فرمایا علم القرآن، پھر بنایا خلق الانسان، بنایا آدمی، پھر اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، پھر ہم نے اس کو بولنے کی قوت سکھلا دی، نطق دے دیا، گویائی دے دی۔ دیکھو کتنی زبان ہے لیکن اس میں کتنے کلمات نکلتے ہیں، یعنی آپ کے کیلکولیٹر میں کھانے ختم ہو جائیں گے لیکن زبان تو بول رہی ہے نا۔ اور کتنا عرصہ عمر 100 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 50 سال ہے، بول رہی ہے۔ تو ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے نا جی کہ ایک دفعہ بادشاہوں کے خیال ہوتے ہیں نا، بادشاہ جو ہوئے تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھی ایک بکرا ذبح کرواؤ اور اس بکرے میں جو سب سے بہترین بوٹی ہو نا وہ نکال کے میرے لیے لے آؤ۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، بکرا 1 منٹ میں ذبح ہو گیا۔ وزیر نے کہا جی زبان کی ٹکڑا جو ہے نکال کاٹ کے دے دو، پلیٹ میں رکھو۔ نے کہا جی یہ بوٹی ہے زبان، سب سے بہتر۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، بادشاہ نے پھر امتحان لیا، اس نے کہا وزیر صاحب ایسا کرو، ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں جو سب سے خراب بوٹی ہو نا، سب سے گندی، وہ لے آؤ۔ وزیر نے پھر بکرا ذبح کرایا، پھر پلیٹ میں زبان رکھ کے لے آؤ۔ اور بادشاہ نے کہا یہ آدمی وزیر صاحب تمہارا دماغ ٹھیک ہے، پہلے میں نے کہا سب سے اچھی بوٹی لے آؤ، زبان لے آئے، میں کہتا ہوں گندی لے آؤ، زبان لے آئے۔
اس نے کہا جناب یہی زبان تو ہے نا، یہی بات کرو تو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، اور گندا لفظ نکل جائے تو تختہ کرا دیتی ہے، زبان ہی تو ہے نا، یہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے، اس کے اندر تو دونوں خاصیتیں ہیں نا، کہ زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا رب بھی راضی ہو گیا، بندے بھی راضی ہو گئے، زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا بندہ اجڑ گیا۔ تو اس طرح امتحان ہوتے ہیں، بادشاہ لیتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کو اور سوچی، اس نے اپنے جو سب سے سینئر موسٹ وزیر تھا نا، اس کو کہا کہ میرے دوستوں میں، کابینہ میں، پارلیمنٹ میں جتنے سب سے جو بے وقوف آدمی ہو نا، اس کا نام لکھ کے لے۔ وزیر نے کہا ٹھیک۔ کئی دنوں کے بعد وزیر نے فہرست پیش کی تو سب سے اوپر بادشاہ کا اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا بھی بڑے الو ہو تم، میں سب سے زیادہ بے وقوف ہوں۔ اس نے کہا جناب ناراض نہ ہوں، آپ کا حکم ہے اور میں تعمیل نہ کروں تب بھی تو مصیبت ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اچھی تعمیل کی کہ میں سب سے زیادہ بے وقوف ہوں۔ اس نے کہا ناراض نہ ہوں، میری بات سنیں۔ چند دن پہلے کسی ملک سے گھوڑوں کا تاجر آیا تھا، آپ نے حکم دیا کہ ہمارے لیے 1000 بہترین اصیل گھوڑے لے آنا، اور آپ نے اس کو 1000 گھوڑوں کے پیسے بھی دے دیے کہ یہ پیسے لے جاؤ اور 1000 گھوڑے خرید کر کے لے آنا۔ نہ آپ نے پوچھا وہ تاجر کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ بنیاد ہے، نہ اصل ہے، نہ ریکارڈ ہے۔ ایک آدمی کو 1000 گھوڑے کے پیسے دے دو تو یہ عقل کی بات ہے؟ یہ سب سے بڑی بے وقوفی نہیں ہے کہ کوئی ریکارڈ ہی نہ رکھو، پوچھو ہی نہ، تحقیق ہی نہ کرو؟ بادشاہ نے کہا اچھا سنو وزیر صاحب، اگر وہ گھوڑے لے کے آ گیا پھر؟ انہوں نے کہا پھر آپ کا نام کاٹ کے اس کا لکھ دوں گا کہ وہ بڑا بے وقوف ہے کہ اتنا پیسے مل گیا پھر واپس آ گیا بے وقوف۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کا نام کاٹ کے اس کا لکھ دوں گا۔ تو بادشاہ ہنس پڑا، بھارت بادشاہ تھے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو اگر نہ پہچانو تو کچھ نہیں ہے نا جی، کھا رہے ہو کھا رہے ہو کھا رہے۔ اب میرے بھائی خدا کے لیے غور کرو، ایک روٹی کا نوالا تم توڑتے ہو، ایک ٹکڑا توڑتے ہو کھانے کے لیے، ایک روٹی کا نوالا ہی ہے نا، لیکن تم نے غور کیا ہے کہ یہ ایک روٹی کا ٹکڑا تم تک کیسے پہنچا؟ پہلے ایک بیچارے مزارے نے، جٹ نے، ہاری نے زمین ٹھیک کی، اس میں گندم کا بیج ڈالا، پھر اس سے گندم نکلی، پھر سردی گرمی میں بچایا، پھر گندم پک کے تیار ہوئی، اب اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد تھریشر لگائے، بھوسا الگ کیا، دانے الگ کیے، پھر دانے صاف کر کے بیچے، دانے منڈیوں میں آئے، منڈیوں سے چلتے چلتے فلور ملوں پہ آئے، پھر چکی میں اس کو پیسا گیا، پھر وہ آٹا بنا، پھر وہ آٹا بوریوں میں بند ہوا، پھر وہ آٹا بکا، وہ آٹا تنور والوں نے خریدا، اس کو پانی میں ملایا، اس کو گوندھا، اس کو آگ میں پکایا۔ کتنے بندے لگے ہیں تمہارے پاس ایک روٹی کا نوالا آنے کے لیے؟ یہ تو نہیں نا بس جانوروں کی طرح کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، کبھی غور بھی تو کرو نا۔ کیا ہے جی؟ وہ جی بکرے کا گوشت ہے جی، بکرا ماشاءاللہ بڑا اچھا ملا۔ وہ بکرے کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر بکرا چرتا رہا، گھاس کھاتا رہا، اس کی نگرانی کی گئی، وہ بڑھتا گیا، موٹا ہوا، پھر بیچا گیا، پھر ذبح ہوا، پھر گوشت بنا، پھر پکایا گیا۔ کتنی محنتوں کے بعد تمہارے پاس ایک روٹی پہنچی ہے؟ تم کھانا کھا کے پھینک دیتے ہو، اٹھاؤ چھوڑو جی چھوڑو، بچ گیا، پھینک دو کچرے میں۔ اور لاکھوں مسلمانوں کے بچے ہیں جو ڈرم، کچرے کے ڈرموں سے کھانا نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو دماغ میں رکھو، نعمتوں کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو، اور جب استعمال ہوں پھر ہر بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔
اب اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان، بعض علماء فرماتے ہیں یعنی بحساب، اس کا پیدا کرنا، پھر اس کا بنانا، اس میں نور بھرنا، اس میں ضیاء پیدا کرنی، پھر اس کو اپنے نظام کے مطابق اپنے محور پہ اپنے گردش پہ چلانا۔ دیکھو کیسا حساب ہے، ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو بس ختم، نظام ہے نا۔ الشمس والقمر بحسبان، جیسے اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، کیا معنی؟ یعنی یجریان بحساب متقن، اللہ نے ان کو چلایا ہے بڑے نظام کے مطابق۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اور کہیں فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرو، سورج پہ کیسا میں نے روشن گولا بنا دیا ہے، اور اس کے اندر اتنی شدت کی حدت اور توانائی ہے کہ اگر آسمان کے اس سورج سے یعنی ہم ایک فٹ مربع کا گولا الگ کر لیں تو سارا دنیا کا نظام جو ہے نا توانائی کا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اتنی اس میں آگ ہے، اتنی اس میں شدت ہے۔ اور پھر اللہ نے چاند میں کیسا لطیف نور رکھا ہے کہ بعض تیری فصلیں جو ہیں وہ چاندنی میں پکتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں چاند کا تعلق اللہ نے سمندروں کی لہروں سے بنا دیا ہے، چاند چڑھتا آئے گا سمندر کا مد و جزر بھی بڑھتا آئے گا، چاند گھٹتا جائے گا سمندر کا مد و جزر بھی گھٹتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نظام کے مطابق جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ اپنے ایک حساب سے رفتار سے چل رہے ہیں، کبھی ان میں ایک سیکنڈ کی غلطی نہیں ہوئی۔ آج دیکھو نا دنیا میں بڑے بڑے عقل والے لوگ ہیں، کمپیوٹرائز جہاز ہیں، ان میں گھڑیاں بنتی ہیں، لیکن دیکھو کبھی 5 منٹ آگے ہیں کبھی 5 منٹ پیچھے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، جو گھڑیاں سڑکوں پہ بک رہی ہوتی ہے نا 2 ریال 2 ریال 4 ریال 3 ریال 2 ریال 5 ریال، وہ بالکل کریکٹ چلتی ہے، اور آپ لاکھوں کی گھڑی لے لیں کبھی 2 منٹ آگے ہوگی کبھی 2 منٹ پیچھے ہوگی۔ اللہ کی شان، وجوہات ہیں، اس کے اسباب ہے، اس کی وجہ ہے نا یہ جو بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں نا سدرلینڈ کی جیسے رولیکس ہے، ایبل ہے، اور بڑی بڑی دنیا میں قیمتی گھڑیاں، اب تو گھڑیاں جیولری میں آ گئی ہیں نا، جب اس پہ ڈائمنڈ جڑ جائیں تو پھر وہ گھڑی تو نہیں رہتی نا، پھر وہ جیولری زیور میں آ جاتی ہیں، تو 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کی گھڑیاں بن گئی ہیں، کیونکہ یہ جن ملکوں میں بنتی ہے نا خدا کی شان ہے وہاں وہ ٹھنڈے ملک ہیں، تو ان کا سارا سسٹم جو ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، جب وہ گرم ملک میں آتی ہیں تو لازمی بات ہے غلطی تو کریں گی نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا ٹھنڈے ملکوں کی گاڑیاں ہمارے پاس نہیں چلتی، ہمارے ملک کے لیے الگ گاڑیاں بنائی جاتی ہیں نا جو یہاں کی گرمی کو برداشت کر سکے۔
تو بہرحال مانا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اسی پہ غور کر لو کہ سورج چاند جو چل رہا ہے اس کے حساب میں جو غلطی نہیں وہ اس کو چلانے والا بھی ہے کہ نہیں، کوئی اس کو بنانے والا ہے کہ نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے نا کہ دیکھو ہم نے چاند دیکھ لیا بس سورج دیکھ لیا، نہیں، اگر آپ یوں اندازہ کریں کہ آج ایک بستی ہے اس میں 1000 گھر ہے، 1000 گھر کو بجلی جو رات کو دی جاتی ہے، بلب جل رہے ہیں، ٹیوبیں جل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اس 1000 گھر کا ایک مہینے کا کتنا بل بنتا ہے؟ دیکھو نا آج کل تو 4-4 5-5 ہزار ایک گھر کا بل ہے نا، جن کے گھر بیچاروں کے 2 بلب ہیں اور ایک پنکھا ہے ان کا بھی 2000-3000 کا بل آ جاتا ہے۔ تو 1000 گھر پہ ایک رات میں بجلی جو خرچ ہوتی ہے اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ اچھا صرف اسی حرم پہ نظر ڈال لو، یہ جو اتنی لائٹنگ ہے، فانوس ہیں اور بڑی بڑی سرچ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کیا خیال ایک رات میں کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے، اس کا کتنا بل بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ایک چاند بنا دیا نا، ساری دنیا کو منور کر رہا ہے، اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ میں نے تو ایک سورج بنایا ساری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہے، اس کا بل کون دے گا؟ کہ سورج آیا تیرے ساری سسٹم جو ہے، لائٹنگ جو ہے، یعنی بجلیاں جل بھی رہی ہوں، سورج آ گیا بیکار ہو گیا۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سورج نے کہا ہو جی میں تھک گیا ہوں آج تو میں نہیں نکلتا، لوگوں سے کہیں آج اندھیرے میں گزار لیں ہم کل آئیں گے، کبھی ایسا ہوا؟ اس لیے اللہ والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے والنجم والشجر یسجدان۔ قرآن کی فصاحت پہ، بلاغت پہ غور کریں، آسمان سماوی 2 نعمتوں کا ذکر کیا، سورج اور چاند، پھر سفلی 2 چیزوں کا ذکر کیا، یعنی دونوں برابر آ رہے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، اور آگے فرماتے ہیں والنجم والشجر یسجدان۔ یاد رکھیں نجم کہتے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پہ بیلیں پڑی ہوں، اور شجر کہتے ہیں اس درخت کو جو تنے پہ کھڑا ہو۔ تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض ایسے ہیں جیسے گندم ہے وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہے، شجر ہے، درخت ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جیسے انگور ہے اس کی بیلیں زمین پہ پڑی ہیں، خربوز ہے، تربوز ہے اس کی بیلیں زمین پہ پڑی ہیں، کدو ہے، پیٹھا ہے، سب ٹماٹر سب کی بیلیں پڑی ہیں، ان کے کوئی درخت تو نہیں ہوتے نا، وہ تو بیلیں ہیں۔ تو نجم کہتے ہیں الذی لا ساق لہ، جس کا تنا نہ ہو، اور شجر کہتے ہیں جس کا تنا ہو۔ اللہ نے فرمایا بے تنے والی یا تنے والی سب اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، یاد رکھیں بعض علماء کہتے ہیں یسجدان کا معنی یعنی اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اور بعض کہتے ہیں حقیقتاً سجدہ کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میری تسبیح نہ کرے، تحمید نہ کرے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ سب چیزیں اللہ کے آگے سجدے میں ہیں۔ کیا معنی؟ جیسے دیکھیں مثلاً درختوں کے سائے کبھی ادھر جھک رہے ہیں کبھی ادھر جھک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی ان کا سجدہ ہے۔
اور بعض علماء کہتے ہیں جو چیزیں زمین پہ پڑی ہیں گویا سجدے میں ہیں، اور جو چیزیں سیدھی کھڑی ہیں گویا قیام میں ہیں، اور جو چیزیں جھک رہی ہیں گویا رکوع میں ہیں، یعنی ہر چیز اپنی حالت میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے میرے بندے اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، اللہ کے آگے تو ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ النجم والشجر یسجدان، دو چیزیں آگے، اب پھر عالم والسماء رفعها ووضع المیزان، اور وہ ذات جس نے آسمانوں کو اتنا اونچا کر دیا، رفع سمکها فسواها وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں پہ نظر ڈالو کیسے میں نے اس کو اونچا بنایا ہے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور کیسے اتارا میں نے میزان کو۔ بعض علماء فرماتے ہیں میزان مانا ترازو، کہ ترازو یعنی عدل کی طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں کو اونچا کر دیا ہے اور پھر میں نے میزان اتارا ہے تاکہ میرے نظام عدل کے مطابق تمہیں سمجھ آ جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اشارہ ہے آسمان بھی عدل کی وجہ سے قائم ہے، عدل ہوگا تو دنیا قائم رہے گی اور عدل نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ ظلم دنیا کو فنا کر دیتا ہے اور عدل جو ہے وہ دنیا کی بقا کا سبب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں خدا کے قرآن میں نظر ڈالو، دیکھو اللہ نے سورج چاند کا پہلے ذکر کیا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ اللہ نے سورج چاند کا پہلے ذکر کیا اور آسمانوں کا بعد میں ذکر کیا۔ جیسے ابتدائے قرآن میں دیکھیں علم القرآن پہلے ذکر کیا، خلق الانسان تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں؟ اگر انسان کو قرآن کا علم نہیں تو گویا وہ انسان ہی نہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر یہ سورج چاند نہ ہوتے تو آسمان کو کون پوچھتا پھر؟ تو اصل تو اس کے لیے یہی چیزیں ہیں نا جو ہم نے آسمان کی زینت بنا دی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور کہیں فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو رونق بخشی ہے، اس میں ستارے جڑ دیے ہیں اور پھر ستارے بھی مختلف ہیں، بعض چمکنے والے ہیں، بعض علیحدہ علیحدہ ہیں، بعض جڑے ہوئے ہیں، بعض کہکشاں کی شکل میں ہیں، بعض سیارات ہیں اور بعض کہکرا الٹی چال چلنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو چیز فائدہ مند ہے اس کا پہلے ذکر کر دو، اس لیے فرمایا والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ یاد رکھیں بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے حقیقتاً ترازو بھی اتارا، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ میزان کا معنی عدل ہے، کہ ہر چیز ایک عدل کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کا جھکاؤ نہیں ہے، بالکل عدل کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ سارا نظام عدل پہ قائم ہے
تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، عدل کے ترازو کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر عدل ہوگا تو نظام ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو پھر نظام عالم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے، یاد رکھیں کہ ہر رات سورج جو ہے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور ثم استاذن، اس کے بعد اپنے اللہ سے اذن مانگتا ہے، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتی ہے واپس لوٹ جاؤ اور مشرق سے نکلو۔ حتیٰ کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، اللہ حکم دیں گے اب مغرب سے نکلو، اور سورج جب مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اس کے بعد توبہ قبول نہیں۔ اب لوگوں نے، مخالفین اسلام نے اور منکرین حدیث نے بڑے بڑے طوفان باندھے ہیں، دیکھو جی سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، اور سورج تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ڈوبتا ہے ہی نہیں، ایک جگہ نکل رہا ہے تو دوسری جگہ ڈوب رہا ہے تو پھر دوسری جگہ نکل رہا ہے، تو سورج تو ہر وقت کھڑا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ ان کا مطلب سجدے سے یہ نہیں جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے اور سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ، ہر چیز کا سجدہ اپنا ہے، انسانوں کا اپنا سجدہ ہے، حیوان کا اپنا سجدہ ہے، سورج چاند کا اپنا سجدہ ہے، تم اپنے سجدے پر کیوں اس کو تشبیہ دے رہے ہو اور بلا وجہ حدیث کا انکار کر رہے ہو؟ اور پھر عرش جو ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمینوں کو کرسی نے گھیرا ہوا ہے، اور کرسی کے مقابلے پر 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر بچھا دیں، ایسے ہیں حضور نے فرمایا کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، جیسے صحرا میں ایک کڑا پھینک دو تو صحرا کی کتنی جگہ روکے گا، اتنی جگہ بھی آسمان زمین اور کرسی کے مقابلے پہ نہیں روک سکتے۔ اور فرمایا عرش تو پھر اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے مقابلے پہ ایسے جیسے ایک کڑا پڑا ہوا۔ تو جب عرش ہر چیز کو محیط ہے، اسی کے نیچے سورج ہے، اسی کے نیچے وہ چل رہا ہے، نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اسی میں اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتا ہے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اور اسی طرح پھر دیکھیں کہ اللہ نے آسمانوں کو اونچا کیا، لیکن اونچا کس چیز سے کیا؟ تم تو ایک چھت نہیں بنا سکتے، دیکھو کتنے ستون ہیں۔ اللہ نے جو آسمان اونچا کر دیا ہے، کہاں ہے ستون جن پہ آسمان کھڑا ہے؟ کون ہے آسمانوں کو پکڑنے والا اور روکنے والا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ اور اسی طرح قیامت والے دن بتائیں کیا ہوگا؟ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے داہنی انگلی میں پکڑ لیں گے، اللہ زمینوں کو لپیٹ کے پکڑ لیں گے اور پھر حکم دیں گے لمن الملک اليوم این الجبابرہ، کہاں ہے دنیا میں بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے متکبر، کہاں ہیں؟ اور نکل آئے میدان میں مقابلہ کریں۔ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کون ہے اللہ کے مقابلے؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا امتحان عدل ہے، انصاف ہے، ہر چیز میں، ترازو میں، وزن میں، کیل میں، مکیال میں، تول میں، دینے میں، لینے میں، ہر چیز میں ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم عدل پہ قائم رہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عدل پہ چلنے کی توفیق دے اور قائم رکھے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نصیب فرمائے، میرا ارادہ ہے مدینہ منورہ کا انشاءاللہ۔ تو اب درس جو ہے وہ ہفتے والے دن یعنی یوم السبت، چونکہ جمعہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے تو جمعہ والے دن یعنی مغرب کے بعد درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ یوم السبت ہفتے والے دن ہوگا۔ کہتے جی کہ اگر میں حنفی مسلک پہ ہوں، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد
اگر میں مسجد قباء میں عصر کے بعد پہنچوں تو کیا 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اجازت جو علماء نے دی ہے وہ بھی صرف اس حرم کے ساتھ ہے، باقی تو کسی جگہ اجازت نہیں ہے۔ ورنہ وہ حدیث مبارک جو ہے وہ صریح بھی ہے، صحیح بھی ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ مسجد قباء میں تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کہ پڑھو۔ تو اس لیے بہرحال آپ وہاں مسجد قباء میں پہنچ جائیں، پھر مغرب کی نماز وہیں پڑھو آرام سے، نماز بھی پڑھو، مغرب کی سنت بھی پڑھو، ویسے بھی پھر نفل جتنا اللہ توفیق دے پڑھو۔ کہتے جی کہ آج کل جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا جاتا ہے، ہنڈی بھی کہتے ہیں، حوالہ بھی کہتے ہیں، کہ لوگ یہاں ریال لے لیتے ہیں اور آپ کے ملک میں پیسے دے دیتے ہیں۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ بظاہر جو ہے ہنڈی میں تو ایک وہی ٹرانسفر ہے جو ریٹ ہے، ابھی آج کا ریٹ بھی اتنا ہے، بھی 1 ریال کا 22.5 ہے، 23 ہے، 22 ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ناجائز ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے پیسے ہنڈی میں بھیج دیے، ریکارڈ میں تو آئے نہیں۔ اگر بینکوں کے ذریعے آپ ٹرانسفر کریں گے تو ملکوں کو ذریعے مبادلہ ملے گا، ریال وہاں جائے گا، ڈالر وہاں جائے گا۔ اگر آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے تو ملک کو تو آپ نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور پھر یہ ہے بھی کالا دھن، پتہ ہی نہیں کہاں بھیجا، کس نے بھیجا، کدھر گیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسلامی ملک کو نقصان پہنچتا ہو تو پھر آدمی ہنڈی پہ معاملہ نہ کرے، بینکوں کی معرفت کرے، اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی اللہ معاف کرے یہ ہنڈی والے غائب ہو جائیں تو سب کچھ سارے سال کی بندے کی کمائی تو گئی نا۔ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، جن کا ویسا، تو اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے جی کہ مسجد میں جو دنیاوی باتیں کرنے سے منع کرنے کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہ لفظ آتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے مباح باتیں، یعنی وہ باتیں جن پہ گناہ بھی نہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے تیز آندھی میں خشک درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب اٹھتے ہیں تو جھولی خالی، جو نیکی کمائی تھی وہ یہیں چھوڑ کے الحمدللہ چلے جاتے ہیں۔ ہم پیسہ کھلا کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کھلا کرنا کیا ہوتا ہے، 1000 پہ 30 روپیہ لیتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بنگلہ دیش میں علماء کہتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے کام کرو، ہم تو نہیں کر رہے، اقامت دین کے لیے کر تو رہے ہو نا، نماز جو پڑھے اقامت دین ہے، مسجد میں آتے ہو، قرآن سنتے ہو، درس سنتے ہو، یہ دین کی اقامت ہے۔ اب ہر آدمی تو عالم نہیں ہوتا کہ اس کے برابر کام کر سکے۔ کہتے جی کہ کسی انسان کو کافر کہنا یا کافر قرار دینا بالکل یہ اللہ کا کام ہے، لیکن بتلائے گا کون؟ اللہ آپ سے خود بات کرے گا؟ نہیں، اللہ بھی آ کر آپ کو کہے گا کہ ابو جہل کافر ہے، انسان ہی کہے گا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، تو اب جس میں ایمان کی نشانی ہوگی ہم کہیں گے یہ مومن ہے، جس میں کفر و شرک والی نشانی ہوگی ہم کہیں گے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ ورنہ اصل تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا کہ مومن کون ہے اور مومنوں کی صفات کیا ہیں، کافر کون ہے اور کافروں کی صفات کیا ہے۔
اس لیے پورے قرآن میں اللہ نے صفات مومنین کا بھی ذکر کیا، صفات کافرین کا بھی ذکر کیا، مشرکین کا بھی ذکر کیا، منافقین کا بھی ذکر کیا۔ تو فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن ہم سنائیں گے تو وہی اللہ کا فیصلہ سنائیں گے نا، کہ اگر اس میں ایمان کی صفتیں ہیں تو الحمدللہ وہ مومن ہے، اگر اس میں ایمان کی صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے حج افراد کیا، لیکن میں نے طواف زیارت جو ہے وہ چوتھا دن کیا۔ چوتھا دن کا معنی ہے یعنی 14 تاریخ کو کیا یا اللہ عالم 13 تاریخ کو کیا۔ بہرحال آپ کا حج الحمدللہ ہو گیا، طواف زیارت بھی آپ کا صحیح ہو گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ احناف کے نزدیک اس کا وقت ہے 12 تاریخ کی مغرب تک، بعد میں کر سکتا ہے لیکن دم دینی پڑتی ہے، اور باقی حضرات کے نزدیک 13 تک بھی کوئی دم نہیں ہے، 14 تک بھی کوئی دم نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ اپنے مسلک کے مطابق جو چاہیں عمل کریں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا حج بالکل ٹھیک ہو گیا۔ طواف زیارت اللہ کا شکر ہے ہو گیا الحمدللہ، تو حج تو آپ کا مکمل ہو گیا، حج میں کوئی نقص نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن حنفی مسلک پر دم پڑ گئی، باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا ولمن اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن ونعوذ بك عن العجز والكسل ونعوذ بك عن الجبن والبخل ونعوذ بك عن غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اكفنا شر شياطين الجن والانس۔ اللهم لا تجعلنا مزغة للماذلين، اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔